وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھ احسان اور شکر ہیں کہ ہم نے نماز عشاء با جماعت پڑھی اور اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین سے متعلق چند باتیں سیکھنے ہم بیٹھے ہیں۔ تو آج کا جو درس ہے وہ درس فقہ ہے، اور اس درس کے اندر گزشتہ سال جو ہم نے دروس دیے تھے وہ تقریباً 25 تک جو ہم نے درس دیے تھے، اور اس میں جو وضو کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے جتنے بھی جو مسائل تھے ان تمام کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان تمام دروس کا خلاصہ جو تھا وہ بھی ہم نے اس کا مکمل طور پر ہم نے بیان کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے آج کا جو درس ہے، اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم جو فقہ یعنی کتاب الفقہ درس نظامی کے اندر جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ فقہ کی جو کتاب ہوتی ہے، تو اس فقہ کے اندر جو سب سے پہلا چیپٹر یا سب سے جو پہلا باب ہوتا ہے وہ عقائد کا ہوتا ہے، یعنی عقیدے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ یہ جو ہم نے جو شروع کیا تھا پہلے، وہ ہم نے مسائل جو ضروری مسائل تھے اسی مناسبت سے تھے، تو وضو کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، تو یہ تمام جو باب جو ہم نے بیان کیے تھے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ ہم اس کتاب جو فقہ ہے اس کے جو پہلا باب ہے کتاب العقائد، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ چند گفتگو کریں گے۔ اور ظاہر ہے سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر معاملات ہیں، تو عقائد کے حوالے سے اگر پتہ ہوگا تو پھر آگے تمام امور ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا جو سب سے پہلا جو عقائد ہیں وہ عقائد متعلق ذات و صفات الہیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق عقائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو عقائد ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے جو فقہ کے اندر جو باب نازل ہوا ہے یا باب لکھا گیا ہے تو وہ اس حوالے سے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہ جو شرکت ہے، شریک ہونا، یہ دو طریقے سے بلکہ 5 طریقے سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شریک ہے نہ صفات میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، سب سے پہلے ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں، افعال کہتے ہیں کام میں، امور میں کوئی شریک نہیں ہے، اور احکام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسماء اسم کی جمع ہے نام، یعنی اسماء کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا جتنے بھی جو مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر اس کا یقین ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر اس مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا جو وجود ہے وہ ضروری ہے، یعنی اس کا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور ایک لفظ آتا ہے عدم محال، یعنی موجود نہ ہونا ناممکن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود نہ ہونا یہ ناممکن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت موجود ہونا یہ ہمارا عقیدہ کا اور ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ ہمارے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کو دل سے تسلیم کرنا یہ اس مسلمان کا ایک حصہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مستحق فی العباد ہے، یعنی عبادت کا جو حقدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی حقدار نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں، صفات میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے اور افعال ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا صفات سے یا افعال سے ہم کوئی مثال یا کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے، یہ جو ہے وہ ان کو نہیں دے سکتے، بلکہ تشبیہ سے یا مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، یہ بھی ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب شرعی اعتبار سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور جملہ اوصاف اور کمالات میں وہ اکیلا ہے اور بے مثال ہے، یعنی جتنی بھی جو ذات ہے اور صفات ہیں اور کمالات ہیں یا اوصاف ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، یا اس کا ہم مرتبہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس تمام یہ جو عقیدہ ہوتا ہے تو اس تمام عقیدوں کو کہتے ہیں عقیدہ توحید،
یعنی توحید کا عقیدہ، تو اس کو یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر توحید کیا ہے، توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ توحید جو ہے وہ لفظ توحید وحدت سے ہے۔ وحدت کا معنی یہ ہے کہ ایک کو ماننا، وحدت کا معنی ہے ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا، ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا، اس کو وحدت کہتے ہیں اور توحید کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی میں اسلام میں عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اسے کھلے دل سے تسلیم کرنا کہ اس ساری کائنات کے خالق و مالک، قادر مطلق اور مختار کل ایک ہی برتر و اعلیٰ ذات ہے، اور جو اپنی ذات و صفات میں اور اختیارات اور اقتدار میں وہ اکیلا ہے، اور اقتدار اور اختیارات میں اس کا کوئی ثانی یعنی دوسرا نہیں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا ذاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں اللہ اس کا نام ہے اور صفاتی نام جو وہ بے شمار ہیں۔ اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکتا اور واحد ہونے کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات، اپنی ذات میں واحد ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مثل نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس کی کوئی ضد نہیں۔ دیکھو ہر چیز کی جو ضد ہوتی ہے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ مثال کے طور جو رات ہے تو اس رات کی جو ضد ہے وہ دن ہے، تو اسی طریقے سے روشنی کا ضد اندھیرا ہے، تو ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں ہے، وہ منفرد ہے، جس کی مانند کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایسا ہے، ایسا واحد اور قدیم ہے کہ جس کا اول کوئی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور فرمایا کہ وہ ازل ہے، ازل سے ہے، جس سے کوئی ابتدا نہیں ہے، اور آگے فرمایا کہ اس کا وجود جو ہے یعنی اس کا باقی رہنا ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کا کوئی آخر نہیں ہے، وہ ابدی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے، جس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا جو یہ عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کو جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوپر ایمان لانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہر وقت ہمیں سوچ سمجھ سے بات کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان سے کوئی کفریہ لفظ نکل جائے۔ تو یہ اگر ایسا لفظ بھی نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، لفظ نکلنا تو کیا، بلکہ اگر کوئی ایسی انسان اپنے ذہن کے اندر اگر سوچتا ہے یا غور و فکر کرتا ہے، یا اس طریقے سے کوئی اس کے ذہن سے بات نکلتی ہے، تو اس طریقے سے کہنا تو یہ بھی کفریہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اس سے بھی انسان جو اگر یقین سے دل سے اگر کہتا ہے تو اس چیز سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید سے متعلق جو وہ انسان کو اور مسلمان کو بہت ہی جو وہ احتیاط کرنا ہی بہت ہی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ شرک کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، تو جو کل کا درس ہے انشاءاللہ اس میں اس حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں سمجھنے کی اور اس کے بارے میں ہمیں علم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا